دو تین پروویژنز ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کی، اسلامی نظریاتی کونسل کی، ربا فری اکانومی، یہ کچھ اچھے ایک دم پہلے تو تھے لیکن اب اس کو کہہ دیا 28 تک. تو میرا بحیثیت اسلامک اسکالر آپ سے ایک سوال ہے اس حیثیت سے کہ کیا جنوری 2028 تک سود ختم ہو جائے گا؟ اس سے پہلے پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس نازک اور حساس موضوع کو چھیڑا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر تو کئی پروگرامز ہونے چاہیے. بنیادی طور پر یہ دو تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، فیڈرل شریعت کورٹ کے ریفرنس سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے. میں سمجھتا ہوں اوور آل جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان میں موجود ہے. اس کی حدود کا تعین آئین کے اندر بھی اور الگ سے ان کے لیے جو لسٹ ہے اس کی کوڈ آف کنڈکٹ لوور کورٹس کی بھی اور ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بھی، اور ان کی جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. صرف ایک کسی کیس کو لے کر، یعنی کیس سٹڈی کے طور پر آپ نے بات کی اس کی ربا فری ہماری اکانومی کی، میں سمجھتا ہوں کسی ایک چیز کو لے کر تو ہم چل نہیں سکتے. اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. جب یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی ہے اور اس قرارداد مقاصد کے اندر ایک چیز طے کر دی گئی کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کی حاکمیت سے نکل کر ہو یا قرآن و سنت کے خلاف ہو. اچھا، اس میں ایڈ کر لیں، غزالی نے یہ کہا، امام غزالی نے، کہ اسلامی ریاست کی بنیاد قرآن و سنت ہوتی ہے، اس کا قانون ہوتا ہے، اور اس کو خلیفہ بھی یعنی ہیڈ آف سٹیٹ بھی نہیں بدل سکتا. جی جی. تو یہاں تو وہ قرآن و سنت نظر نہیں آتا، پھر قانون. سر اس طرح ہے کہ جو اصول فقہ ہے ہمارا، ویسے تو یہ میں نے کہا نا بہت واسٹ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن جو ہمارا اصول فقہ ہے ادب القاضی کے حوالے وہ قرآن و سنت کی ترجمانی کرتا ہے. وہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کو ہمارے محققین، فقہاء نے، جورسٹس نے اسلامی شریعہ کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے. اور اگر اس کو ہم آن بورڈ نہیں لیں گے، اس سے استفادہ نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات کو اور تحقیقات کو سامنے نہیں رکھیں گے، تو ہم حقیقی انصاف کی طرف قدم ہی نہیں بڑھا سکتے. ہم حقیقی وہ جو آپ جوڈیشل ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، ہم عدالتی یا قانون کی اخلاقیات کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. میں حیران ہوا جب میں نے ان دونوں چیزوں کو، ادب القاضی یا جو ہمارے اصول فقہ کے قواعد و اصول ہیں اس کے متعلق، ہماری جوڈیشری کے متعلق، قضاء کے متعلق، ان کو تو ہم نے بہت پہلے پڑھا ہوا تھا. الماوردی نے کتنا کام کیا. بالکل. جب اس اردو میں بہت کام ہو چکا ہے سر. جب اس کو میں نے دیکھا اپنے ہمارے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کے لیے، اس کے ساتھ ملا کر، خواہ وہ ہماری لوور کورٹس کا ہو یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ہو، سینئر وکلاء بیٹھے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ بالکل ہمارے احکام سلطانیہ کے مطابق ہے. مثلاً اگر اگر وہ کہتے ہیں کہ جج کو آنیسٹ ہونا چاہیے، وہ باعث نہ ہو، وہ کسی قسم کے طائف نہ قبول کرے، آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں یہ سارے قبول نہیں ہوتے. سر میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تو لکھا ہوا ہے نا آپ کی رائٹنگ میں، اچھا اس کے مطابق ہے، لیکن امپلیمنٹیشن تو یہ اچھا ہوا ہے نا کہ ریفارمز آ گئیں، چیک رکھا جائے، کارکردگی بہتر. اگر تو دیکھیں نا، ایک ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی تخلیق یا اس کے اختراع کے وقت ہم ایک مقصد سامنے رکھتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پوشیدہ یا ہڈن بھی کچھ آبجیکٹیوز ہیں. اگر تو جو کچھ سامنے ہے کہ اس جوڈیشری کی ریفارمز کے لیے اور ججز کو ان کے مخصوص دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے قانون اور آئین کا جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق وہ پرفارم کرنے کے لیے کچھ چیک رکھا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ دیکھیے بہت سارے قاضی ہمارے خلافت راشدہ کے زمانے میں اپوائنٹ بھی ہوئے اور وہ معزول بھی ہوئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم صرف اس لیے ایک قاضی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں اور غصے کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کو یا ابا الحسن کہہ کے پکارا، کہ یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا، یہ عدالتی میری طرفداری کیوں کی، جی عدالتی اخلاقیات کیوں دیا، مجھے کنیت سے پکارا، تو اس کا مطلب آپ نے مجھے دوسرے فریق کے مقابلے میں پروٹوکول دیا، ایک حیثیت دی ہے. یہ مناسب بات باعثنس جی باعثنس کو. اور تو یہاں تو ججز کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. سر میں افراد کو اگر ڈسکس ویسے کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا. گڈ ٹو سی یو چیف ایگزیکٹو کو کہنا جائز ہے؟ بالکل. کوئی عمل ایسا ڈاکٹر صاحب نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے فریق کو لگے کہ میں متاثر ہو سکتا ہوں یا میرے رائٹس یا میرا جو استحقاق ہے وہ مجروح ہو سکتا ہے. عدالت کی نظر میں وہ بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی طرح کے لوگوں کو بٹھا کر انہیں ڈیل کرنا چاہیے. بلکہ جج کی ذاتی خواہش کو کسی طور پر بھی، نہ یہ قانون، نہ گورے کا قانون، نہ اسلام کا قانون، یعنی ہمارا ویسٹرن لا یا ہمارا اسلامک لا یا ہمارے پاکستان کے اندر جو کچھ قوانین ہیں، کوئی قانون اخلاقی طور پر یہ اجازت کسی جج کو نہیں دیتا کہ وہ کسی مقدمے پر ذاتی طور پر اثر انداز ہو. حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بھوکا ہو
غصے کی حالت میں ہو یا وہ کسی تناؤ کا شکار ہو، اس دوران وہ منصب قضا پر نہ بیٹھے۔ تو کیا ایک جملہ بتا دیں، خطبے میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، جی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا منصب قضا، وہ فضیلت و عظمت، وہ ہم اگر پاکستان میں رائج کریں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي حضور نے فرمایا اور باقی صحابہ نے بھی آپ کو کہا کہ قضا میں اگر انسائٹ فل ہے کوئی پاورفل تو سیدنا علی ہیں۔ سر حضرت علی کرم اللہ وجہ کتابوں سے نکالیں تو کیوں نہیں امپلیمنٹ وہ ہوتا؟ تو چیف جسٹس ہے خلافت راشدہ کے زمانے کے، ان کا مقام اور منصب تو یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین، اور جن کے نام سے آج تک اسلام کا تشخص مغرب میں بھی قائم ہے اور ان کے قوانین وہاں نافذ جنہوں العمل نے ہیں، گردنیں دے کر اسلام کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی مواقع پر ایسے ہوتا ہے حضرت علی کی قضا، اجتہاد اور ان کے فیصلے اور ان کی وہ جو عدالتی اخلاقیات یا جو ان کی اپروچ ہے جورسپروڈنس کے حوالے سے، اس کو دیکھ کر کیا مشورہ دیں گے ہمارے عمر ججز کو؟ فرماتے ہیں کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو عمر جاتا۔ اس کا آپ دیکھیں نا کہ ان کا مقام و مرتبہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سر خلافت راشدہ سے لے کر قرآن و سنت میں واضح ادلہ موجود ہونے کے بعد خلافت راشدہ کی امثلہ، ان کی ایگزامپلز موجود ہیں،